بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور ایک قرأت ہے والذین عاقدت، باب مفاعلت سے عاقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ پوری آیت کریمہ یہ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں ماں باپ، رشتہ دار، اور جن سے تمہارا عقد خلف بند چکا ہے، جو کچھ چھوڑیں ان کو ان کا حصہ دو۔ فاتوہم نصیبہم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عنوان سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کفالت بغیر عوض نیکی کے طور پر اپنے اوپر ذمے کو لازم کر لینا ہے، تو ذمے کے لازم کر لینے کی وجہ سے وہ کفالت لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے عقد خلف جو تطوع کے طور پر پایا جاتا ہے، اس عقد خلف کی وجہ سے بھی استحقاق میراث لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، امام مجاہد، سعید ابن جبیر، ابو صالح اور قتادہ، زید ابن اسلم، ان سب نے یہ فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ أَيْ وَرَثَةً، ہم نے سب کے لیے بطور وراثت مال کے مستحق بنا دیے ہیں۔ موالیہ مولا کی جمع ہے۔ مولا کا اطلاق بہت سارے معنی پر ہوتا ہے۔ منعم، انعام کرنے والا، آزاد کرنے والا، جس کو آزاد کیا جائے، پڑوسی، مددگار، تابع، مربی، اور مولا بمعنی ولی، اس کا اطلاق بہت زیادہ ہے۔ اور زجاج نے کہا المولا کل من یلیکا، جو تمہارے قریب ہو وہ مولا ہے۔ اور کہا وکل من والاک فی محبت فہو مولا لک، جو تم سے عذرائے محبت تمہارے قریب ہو وہ تمہارا مولا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التفسیر میں فرمایا کہ عقدت، جن سے تم نے عقد خلف باندھا ہے، تو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد مولا الیمین ہے۔ حضرت امام مجاہد نے والذین عاقدت ایمانکم کے بارے میں فرمایا کہ دور جاہلیت میں عقد خلف ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن عبیدہ نے بیان فرمایا کہ عقد 5 قسم کا ہوتا ہے: عقد نکاح، عقد شرکت کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، عقد بیع، عقد عہد جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا اوفوا بالعقود، اور ایک عقدۃ الخلف، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین عقدت ایمانکم۔ امام مقاتل نے فرمایا کہ جب انسان کسی انسان سے دوستی کرتا
تو اس سے معاہدہ کرتا کہ اس کے ساتھ رہے گا اور اس کے لیے اس کی میراث بنے گی، وہ اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتا۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اس تعلق سے معلوم کیا تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ای آتوہم الذی سمیتم لہ من الموارث۔ اور اکرمہ سے نے یہ بیان کیا کہ والذین عقدت ایمانکم، پہلے مرد ایک دوسرے سے عقد خلف کرتا تھا اور ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں ہوتا تھا، ایک دوسرے کا وارث ہوتا، تو سورہ انفال کی آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اس سے وہ عقد خلف منسوخ ہو گیا۔ اور احمد کی روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ابو بکر صدیق اور آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب عبد الرحمن اسلام سے دور رہے، اسلام لانے سے انکار کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ وہ اس کو اپنے مال کا وارث نہ بنائیں گے۔ جب اسلام لے آئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو ان کے حصے کی میراث دو۔ اور حسن بصری قتادہ نے یہ فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم یہ آیت منسوخ ہے۔ اور امام مجاہد، سعید ابن جبیر، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ فرمایا کہ یہ آیت محکمہ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ جب اور دونوں آیتوں کے درمیان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، دونوں آیتوں کے درمیان تطبیق یہ دی کہ اولو الارحام اولیاء معاقدت سے اولا ہے، اور جب ذوی الارحام نہ رہیں تو پھر معاقدین وارث ہوں گے اور وہ بیت المال سے اس مال کے زیادہ حقدار ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی بے شک اللہ رب العزت تمہارے درمیان شاہد ہے ان عہود و معاقدات میں۔ حدثنا سلط ابن محمد قال حدثنا ابو اسامہ عن ادریس عن طلحہ ابن مصرف عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفاد والنصيحة وقد ذاب الميراث ويوصى له۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی سلط ابن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ حماد ابن اسامہ نے، انہوں نے روایت کی ادریس ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن مصرف سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ میں موالی سے مراد ورثہ ہے،
والذین عقدت ایمانکم، اور الذین عقدت ایمانکم کی تفسیر میں فرمایا کہ مہاجر ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو مہاجر انصاری کو مواخات کی بنا پر مہاجر انصاری کا مواخات کی بنا پر وارث ہوتا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم فرمائی تھی، اور انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا۔ جب یہ آیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نازل ہوئی تو آیت وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی مہاجر انصاری کا وارث نہیں ہوگا، مگر مہاجروں کے لیے مہاجروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی مدد و اعانت کرنا باقی رہا، اور میراث میں ان کی شرکت منسوخ ہو گئی۔ البتہ وَيُوصَ لَهُ، ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں لفظ موالی کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت نے ورثہ سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا تھا، جس کی بنا پر مہاجر انصار کے وارث قرار پاتے تھے، اور ذوی الارحام عصبات وغیرہ میراث سے محروم رہتے تھے۔ تو آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ سے رشتہ اخوت کی بنا پر وراثت منسوخ ہو گئی۔ البتہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی اور ان کے حق میں وصیت کرنے کا اختیار باقی رکھا گیا، یعنی انصاری کسی مہاجر کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، مگر وصیت کرنا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ رشتہ مواخات جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کیا تو ہوا یہ تھا کہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، اپنے ساتھ کوئی ان کا مال و زر نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کو طلب کیا۔ حضرت انس بن مالک کے مکان میں اجتماع ہوا، مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں سے دو دو شخص کو بلا کر فرماتی تھے، یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب کوئی مہاجر انتقال کر جاتا تو اس کی مال جائیداد وغیرہ انصاری کو ملتی تھی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو اب عقد حلف اور اس رشتہ مواخات کی بنیاد پر جو مال بطور وراثت ملتا تھا اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وقد ذاب المیراث، متعاقدین کے درمیان سے میراث جاتی رہی، ویوصی لہو یا یوصا لہو، البتہ اب اس کے لیے وصیت کی جائے گی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ،
یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو دوسروں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور انہیں وارث بناتے تھے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان کے لیے جن کو تم نے بیٹا بنا لیا ہے ان کو حصہ وصیت سے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وصیت کرو، لیکن میراث ذوی الارحام اور عصبہ ہی کو ملے گی. اور کسی کو بیٹا بنانے اور اپنا مقرب بنانے کی وجہ سے میراث کا استحقاق نہیں ہوگا. ہاں اس کے لیے البتہ اگر چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے ہیں حمید سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس مدینہ منورہ آئے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا. یہ حدیث کتاب البیوع کے شروع میں گزر چکی ہے. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعیل بن زکریا قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلف في الإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قریش والانصار فی داری. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن صباح نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن زکریہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عاصم نے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی عقد خلف نہیں ہے. فقال، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد حالف النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور حلف، رشتہ حلف قائم کیا تھا میرے گھر میں. سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جیسے قبیلے آپس میں عقد مخالفت کرتے تھے، کیا اسلام میں یہ عقد مخالفت نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اس سے منع فرمایا ہے؟ تو انس بن مالک کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے گھر میں مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا. یہ بھی ایک طرح کا عقد خلف ہی ہے. ہاں، لیکن اسلام میں ویسا عقد مخالفت نہیں ہے جیسا دور جاہلیت میں تھا، اس لیے کہ اسلام نے آپس میں مسلمانوں کے درمیان ایسی محبت، مودت، الفت کا درس دیا کہ اب الگ سے عقد مخالفت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ حدیث لا خلف فی الاسلام جبیر ابن مطعم سے مرفوعاً مروی ہے. لا خلف فی الاسلام، اسلام میں کوئی خلف نہیں ہے. خلف دور جاہلیت میں تھا، اور اسلام میں سے اور خلف کی وجہ سے جو محبت ہوتی تھی اس سے زیادہ محبت بڑھ گئی. تو لا خلف فی الاسلام کا معنی یہ ہے ان چیزوں کے کرنے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جن پر معاہدہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا. اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ارشاد ہے، حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی دار بالمدینہ، یہ لا خلف فی الاسلام کے معارض نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے شروع میں مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا. تو گویا کہ دور جاہلیت میں جو عقد خلف تھا اسلام نے اس کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، یعنی اسلام نے اس کو منسوخ نہیں کیا اور اس کو قرآن کے حکم نے باطل نہیں کیا، بلکہ یہ تو حق پر معاونت اور نصرت ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. اسلام نے تو اس کو اور مضبوط کیا ہے. یہ مطلب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا. باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع. یہ باب اس بیان میں کہ اگر کسی نے میت کے قرض کی ضمانت لی تو اسے رجوع کا حق حاصل نہیں. یعنی اگر میت پر قرض تھا اور کسی نے میت کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لی تو اس کو ذمہ داری لینے کے بعد کفالت سے رجوع کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ کفالت اب اس کو لازم ہو گئی اور اس کے ذمے میں حق ثابت ہو گیا. فلیس لہ ان یرجع کا معنی علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے ایک دوسرا یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے میت کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لی اور قرض ادا کیا تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان یرجع فی الترکہ، کہ جو قرض ادا کیا ہے اسے حق نہیں ہے کہ میت کے ترکے سے اس کو وصول کرے. اس لیے کہ وہ اس کام میں متبرع ہے اور متبرع کو حق رجوع حاصل نہیں ہوتا ہے. وبہ قال الحسن، میت کی طرف سے میت کا قرض ادا کرنے والے کو رجوع کا حق نہیں ہے. یہی حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کا قول ہے. حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل علي من دين؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل علي من دين؟
قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتادہ علی دینہ یا رسول اللہ فصلی علیہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم ضحاک ابن مخلد، انہوں نے روایت کی یزید ابن ابی عبید سے، انہوں نے روایت کیا سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سلمہ ابن اکوع نے بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حل علی من دین، اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قالوا لا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ فصلی علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ ثم اتي بجنازۃ اخرى، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ فقال، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے معلوم کیا حل علی من دین، ان پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ قالوا نعم، تو لوگوں نے کہا حضور ان پر قرض ہے۔ قال صلوا علی صاحبکم، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تم ان کی جنازے کی نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا علی دینہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ السلام ان کے قرض کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ فصلی علیہ، تو حضور نے اب ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں قال ابو قتادہ علی دینہ، اس سے معلوم ہوا کہ میت پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کوئی دوسرا لے سکتا ہے۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ باب اذا احال دین المیت علی رجل جازا، ابھی دو باب پہلے یہ باب گزرا ہے، اس میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اس طریق میں دو جنازوں کا ذکر ہے، اور پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں 3 جنازوں کا ذکر ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال سمع محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قد جاء مال البحرین قد اعطیتک هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرین حتى قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر فنادى من كان له عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم عدة او دین فلیأتنا فأتیته فقلت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثيه فعددتها فإذا هي 500 وقال خذ مثليها۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ علی ابن عبداللہ جو ابن مدینی کے نام سے مشہور ہے، دوسرے سفیان ابن عیینہ، تیسرے عمرو ابن دینار، چوتھے محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، 5 میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کتاب الخمس میں بھی کی ہے، کتاب المغازی میں بھی کی ہے، کتاب الشہادات میں بھی کی ہے،
امام مسلم نے فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے۔ اس حدیث کے مختلف جملوں کی توضیح، لو قد جاء، قد کا معنی یہاں پر تحقیق کے لیے، مال البحرین سے مراد مال الجزیہ، بحرین بصرہ اور عمان کے درمیان ایک جگہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بحرین پر عامل مقرر کیا تھا علی ابن حضرمی کو۔ سرکار نے فرمایا قد اعطیتک کذا و کذا و کذا، میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گا۔ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر یوں کہا تھا میں اتنا اتنا مال دوں گا، اتنا اتنا تم کو دوں گا، 3 مرتبہ کہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر میں تم کو اتنا 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 مال دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے تعلق سے فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تل کر دیے، سایہ ان صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ عیدتن ای وعدن، عیدتن اصل میں وعدن تھا، واو کو حذف کیا، اس کے عوض میں آخر میں تا آئی۔ حتیہ کا معنی ہتیلی بھر، اب حدیث پاک کا ترجمہ فرماتے ہیں امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن دینار نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین کے پوتے محمد باقر، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین سے جزیہ آیا تو میں تم کو اس طرح اتنا اتنا عطا کروں گا۔ دونوں لب بھر کر حضور نے فرمایا، لیکن بحرین کا جزیہ آنے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین سے مال آیا تو انہوں نے اعلان کرایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کچھ وعدہ کیا ہو یا حضور پر کسی کا قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ میں یہ سن کر ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے اتنا اتنا دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے 1 لب بھر کے دیا تو میں نے انہیں شمار کیا تو 500 نکلے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کے دگنے اور لے لو۔ تو 1 لب میں 500 آئے، اس کے دگنے اور لے لو تو 1000، تو 1500 درہم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کا دگنا اور لے لو، خذ مثلیہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر ابن عبداللہ سے
یہ فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا جزیہ آیا تو اپنے لب بنا کر فرمایا 3 مرتبہ کہ میں تم کو اتنا 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 دوں گا، تو 3 لب ہو گئے۔ تو ایک لب تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے گنے لیا، بھرا، ان کو بھر کے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لب بھر کے دیا تو 500 آئے، تو یہ ایک لب ہوا۔ اور سرکار نے 3 کے لیے فرمایا تھا، تو فرمایا کہ اس کا دگنا اور لے لو، تاکہ 3 لب جو سرکار نے وعدہ کیا تھا وہ کامل طور پر ادا ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے ایک صحابی کی بھی خبر قبول کی جائے گی، اگرچہ وہ خبر اس کے فائدے پر مشتمل ہو، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر سے ان کے دعوے کی صحت پر کوئی شاہد طلب نہیں کیا، اور شاہد اس لیے طلب نہیں کیا کہ چونکہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں عادل تھے۔ کتاب اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، تو اگر جابر ابن عبداللہ کے مثل خیر امت سے نہ ہو تو کون ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور کسی مسلم کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھے گا۔ صحابی کے تعلق سے اس طرح کا فہم کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہاں، اگر آج یہ معاملہ پیش آ جائے تو آج ایک کی بات بلا بینہ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جابر ابن عبداللہ سے وعدہ کرنے کا علم خود ہو، اس لیے آپ نے اس پر کوئی گواہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ قاضی کے علم کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ کرنا تو علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے اس کی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جس شہر کے لیے اس سے قاضی بنایا گیا ہے اس شہر میں آنے سے پہلے اور منصب ولایت پر فائز ہونے سے پہلے اگر اسے علم حاصل تھا تو اپنے علم کے بنا پر فیصلہ کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ قاضی کو علم ہو لیکن قاضی بنائے جانے سے پہلے ہے اور اس شہر میں پہنچنے کے بعد ہے، تو اس صورت میں امام اعظم کے نزدیک اپنے علم کی وجہ سے اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قاضی کو جو علم ہے وہ منصب ولایت پر فائز ہونے کے بعد ہے، مگر یہ اس مقدمہ کا فیصلہ کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھا یہ کہ قاضی کو جو علم ہے وہ منصب ولایت پر فائز ہونے کے بعد ہے، اور وہ مقدمہ بھی ایسا ہے کہ جس کی سماعت کا اسے اختیار ہے، تو اس صورت میں قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، اور اس صورت کے جواز پر سب کا اتفاق ہے۔
اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مجہول کا ہبہ کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بحرین کے جزیے سے حضرت جابر کو جو رقم دینے کا وعدہ فرمایا تھا وہ مجہول تھی۔ لیکن امام اعظم کے نزدیک کسی مشترک چیز کا ہبہ جائز نہیں جب تک کہ واہب اپنی املاک سے اس کو بالکل علیحدہ نہ کرتے۔ اس لیے صرف پھلوں کا ہبہ جب کہ وہ درخت پر لگے ہوں، یا صرف زمین کا ہبہ جب کہ اس میں فصل اگی ہو یا درخت لگے ہوں، جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ پورا کرنا مستحب ہے۔ امام حسن بصری اور بعض مالکیہ نے فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے۔ باب جواری ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقدہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشرک کی امان قبول کرنا اور معاہدہ کرنا۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم عاقل أبوي إلا وهما يدينان الدين۔ وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لم عاقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوما إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الداغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الداغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأن لك دار فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الداغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلة ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الداغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الداغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتننا أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الداغنة لأبي بكر فتفق أبو بكر يعبد ربه في داره
ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الداغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أدرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وعالن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فاسألوا أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الداغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أردت إليك جوارك وأرضي بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد أريت دار هجرتكم رأيت صبغة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. وتجاهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر 4 أشهر. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ پناہ دینے والا پناہ جس کو دیتا ہے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کو اس اعتبار سے کوئی تکلیف نہ پہنچے جس تکلیف سے جس اعتبار سے اس نے پناہ دی ہے، اور وہ اس کا ضامن ہوتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی اعتبار سے اس کا ذکر باب کتاب الکفالہ میں کیا گیا ہے. یحییٰ ابن بکیر جو یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر ہیں، دوسرے لیث ابن سعد، تیسرے عقیل ابن خالد، چوتھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، پانچویں عروہ ابن زبیر، چھٹے ابو صالح. صالح کا نام کچھ لوگوں نے سلیمان ابن صالح بتایا اور بعض نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ ہے، ابو صالح کا. یہ لیث کے کاتب تھے. اور چھٹے عبداللہ ابن مبارک
7 میں عبداللہ ابن مبارک، 8 میں یونس ابن یزید، اور 9 راویوں میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے۔ اس حدیث کے شروع کا ایک جملہ شروع میں گزرا ہے۔ پہلا حدیث کا ترجمہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کی عقل سے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حدیثیں بیان کی اور مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے یہ بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے جب سے اپنے ماں باپ کو پہچانا انہیں دین اسلام ہی پر پایا، اور ہم پر اور فرماتے ہیں کہ ابو صالح نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی یونس سے، انہوں نے امام زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو جب سے پہچانا دین اسلام ہی پر پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں صبح و شام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ اور جب مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا تو ابو بکر صدیق ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب برق الغماد میں پہنچے تو ان کو مالک ابن دغنہ ملا جو قبیلہ قارا کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین کی سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو ابن دغنہ نے کہا مثلک لا یخرج، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو وہ چیز کما کر دیتے ہو جو ان کے پاس نہیں، اور تم صلہ رحمی کرتے ہو، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبتوں میں حق کی حمایت کرتے ہو، اور میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، واپس چلو اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو ابن دغنہ ابو بکر صدیق کو واپس لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ پھر ابن دغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گئے، ان سے کہنے لگے ابو بکر جیسا آدمی نہ یہاں سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جا سکتا ہے، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو فقیروں کا تعاون کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یحمل الکلہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، ویقری الضیفہ مہمان نوازی کرتا ہے، ویعین علی نوائب الحق اور حادثات میں حق کی مدد کرتا ہے۔ تو قریش نے کہا ابن دغنہ کی پناہ تو قریش نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر کے ابو بکر کو پناہ دی تھی، اور ابن دغنہ سے کہا تم ابو بکر سے کہہ دو اپنے گھر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرے، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شِئْتَ، نماز پڑھیں اور وہاں پر جو چاہے وہ پڑھیں، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، اور ہم کو اس سے نماز اور قرآن کی آواز سے تکلیف نہ دے، اور یہ اعلانیہ
نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ ابن داغنہ نے یہ تمام باتیں ابو بکر سے کہہ دیں، اور ابو بکر صدیق اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے، اور اعلانیہ نماز اور قرآن گھر کے سوا کسی اور جگہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کے دل میں آیا فَبْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِ، تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے صحن میں مسجد بنا لی۔ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور باہر نکل کر وہاں نماز اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، تو ابو بکر صدیق کو دیکھ کر مشرکین کی عورتوں اور بچوں نے وہاں ہجوم لگانا شروع کر دیا۔ یعجبون من، وہ متعجب نظروں سے انہیں دیکھتے۔ وکان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعا، اور ابو بکر صدیق رقیق القلب تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ، تو اس حالت نے قریش کے سرداروں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابن دغنہ، انہوں نے ابن دغنہ کو کہلا کر بھیجا۔ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے پاس مکہ مکرمہ آیا، تو کافروں نے ان سے کہا کہ اِنَّا قَدْ أَجَرْنَا أَبَا بکر، کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ، انہوں نے اس شرط کے خلاف کیا اور اپنے مکان کے صحن میں مسجد بنا ڈالی۔ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، اور انہوں نے اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وَقَدْ خَشِينَا، اور ہم کو ڈر ہے کہیں ہماری عورتیں اور بچے سن کر پھسل نہ جائیں۔ تم ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنے رب کی عبادت کریں تو کریں، اور اگر نہ مانیں اور اعلانیہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی امان ان سے واپس لے لو، کیونکہ ہمیں تمہاری امان توڑنا اچھا نہیں لگتا، اور ہم اعلانیہ ابو بکر صدیق کو ہرگز عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابن داغنہ یہ سن کر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا میں نے جس شرط پر تمہیں امان کا ذمہ لیا تھا تم اس سے بخوبی واقف ہو، تو تم اپنی شرط پر قائم رہو یا میرا ذمہ واپس کرو، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب میں چرچا ہو کہ ایک آدمی کی وجہ سے میرا ذمہ توڑ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں تمہارا ذمہ تمہیں واپس کرتا ہوں، میں اللہ کی امان پر راضی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان دنوں مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھا دیا گیا، میں نے ایک پتھریلی کھجوروں والی زمین دیکھی جو دو کالے پتھریلی زمینوں کے بیچ میں ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کنارے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا تو بعض لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے، اور ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی تیاری کی۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ان سے فرمایا رسلے کا ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملے گی۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو امید ہے کہ اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کریں، اور اپنی اونٹنیوں کو 4 مہینے تک ببول کے پتے کھلاتے رہے۔ یہ حدیث کا شروع کا حصہ پہلے بھی گزرا ہے، ابواب المساجد میں، باب المسجد یکون فی الطریق۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوں۔ ان باتوں کے ذہن نشین کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت ہے، اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ابن داغنہ ان کی والدہ کا نام ہے، ان کا نام مالک۔ یہ قارہ کے سردار تھے۔ قارہ ایک قبیلہ ہے، آواز کی ایک شاخ کا نام ہے، جو تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے جو اطراف یمن میں واقع ہے۔ جوار کے معنی امان دینے کے ہیں۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو کسی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا اور وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا تو کوئی شخص اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسلمان کو اپنی جان مال عزت خطرے میں محسوس ہو تو اسے کسی کی پناہ میں آنا جائز ہے۔ اور اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی محبت تھی کہ ہر روز حضور ان کے مکان پر تشریف لے جاتے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد ایسا تھا کہ راز کی باتیں بھی حضرت ابو بکر صدیق سے بتاتے تھے، اور کیوں نہ ہو آپ ان کے وزیر تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں۔ زمین میں جو 2 وزیر ہیں ان کا نام میکائیل اور جبرائیل ہے، اور زمین میں جو 2 وزیر ہیں ان کا نام ابو بکر صدیق اور عمر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر ایسے راسخ تھے کہ ابن داغنہ کی امان ختم ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پناہ میں آنا پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت کی، اور ہجرت کے لیے 2 اونٹنیوں کی دیکھ بھال کی، اور 4 ماہ تک ان کو ببول کے پتے کھلائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
اگر کسی جگہ پر رہ کر دین کا تحفظ مشکل ہو تو انسان کو وہاں سے ہجرت کر لینا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق کو کس قدر محبت تھی کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، نماز اعلانیہ پڑھتے تھے. کفار مکہ میں سے بہت لوگوں کے ایمان لانے کا سبب ان کے قرآن مجید کی تلاوت رہی. علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کے شہر میں رہنے سے فائدہ ہو اس کو شہر چھوڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو شہر سے باہر بھیجنے کے لیے کہے تو اس کو اس سے روکا جائے گا. بلکہ علامہ عینی علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ محمد ابن سلمہ نے کہا کہ فقیہ کے لیے شہر چھوڑ کر غزوے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میدان جہاد میں تو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس کی جگہ پر کام کریں، لیکن شہر میں تعلیم و تعلم کے لیے کوئی شخص نہیں ہوگا جو اس کی جگہ اور اس کے منصب کو نبھائے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان نبوت کے 2 سال یا 5 سال کے بعد پیدا ہوئی. جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی تو یہ 8 سال کی تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد نکاح میں 6 برس کی عمر میں آئیں، اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال باحیات رہی. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان پر ایک آن کے لیے بھی حکمن بھی کفر طاری نہیں ہوا. ان کے والدین کریمین ان کے پیدائش سے پہلے ہی مشرف باسلام ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے. حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عقیل نے، انہوں نے روایت کیا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کیا عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم
ابو ہریرہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایسے آدمی کا جنازہ ہوتا جو کہ مقروض ہوتا تو حضور پوچھتے کہ کیا اس نے تجہیز و تکفین سے زائد کچھ مال چھوڑا ہے؟ جس سے قرض ادا ہو جائے۔ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے تو آپ نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے فرماتے تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ملک فتح کیے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں۔ جو مسلمان وفات پا گیا اور اس پر قرض ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جس نے مال چھوڑا ہے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے جزراً قرض دار کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب فتوحات حاصل ہو گئیں تو فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرض داروں کا قرض خود ادا فرماتے تھے، مال غنیمت سے اور صدقات سے، اور فرمایا کہ ہاں اگر کوئی ترکہ چھوڑ جائے تو ترکہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر ابھارتے تھے کہ لوگ اپنی زندگی میں قرض ادا کریں اور قرض کی ادائیگی میں کوشش کریں۔ قرض کا معاملہ بڑا سخت ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرض دار کی نماز پڑھنے سے اعتراض نہ فرماتے۔ ہاں نماز پڑھنے کا حکم صحابہ کرام کو دیتے، اس لیے کہ انسان اگرچہ گناہگار ہو لیکن اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام پر لازم ہے کہ اگر کسی انسان پر قرض رہ جائے اور تو امام بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دے۔